کہ ہمارے دین کے بارے میں لوگ سمجھتا ہے کہ یہ نمازوں کا، روزوں کا، حج کا اور ذکر و اذکار کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے دو کام کیے تھے۔ ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ کے لوگوں پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا۔ جس طرح آج کا ورلڈ بینک اور IMF ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو، ہر قوم کو مقروض بنانے کی سازش کی ہے، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے ہر مدینے کے باشندے کو مقروض بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کے اس معاشی غلبے سے نجات دلانے کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور دعا بھی کی کہ اللہ اس آدمی کے رزق میں برکت ڈالے جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مردم شماری کی تاکہ پتہ چلے کہ کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، اور مجموعی تعداد بستی، ایک چھوٹی سی بستی تھی، 1500 لوگ نکلے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک حکم نافذ کیا کہ مدینہ کے بستی میں کوئی پودوں اور درختوں کو نہ کاٹے، دفاع کو مضبوط بنایا، تعلیم پر توجہ دی، اور سب سے پہلے یونیورسٹی انہوں نے مدینہ کی مسجد میں قائم کی، جہاں 1500 کی آبادی میں 70 بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، اس کے ساتھ 9 مزید مراکز تھے۔ اور اندازہ کر لے کہ جب 2 ہجری میں بدر کے معرکے میں 70 سے زیادہ مکہ کے لوگ گرفتار ہو گئے، تو ان پر لازم کیا گیا کہ جو فدیہ یا جرمانہ نہیں دے سکتے وہ آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا پڑھاتے تھے؟ کیا وہ فقہ پڑھاتے تھے؟ کیا قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے؟ کیا دین سکھاتے تھے؟ نہیں، وہ دنیا کو چلانے کے لیے اس وقت جو مروجہ نظام تعلیم تھا اسی کے وہ ماہر تھے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہائی کے لیے یہی شرط عائد کی کہ ہر قیدی ہمارے 10 بچوں کو پڑھائے۔ اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اس زمانے میں زید بن حارث کی ڈیوٹی لگائی کہ کم از کم عرصے میں دوسرے زبانوں کو سیکھو، اور اس نے 15 دن میں عبرانی زبان سیکھی، پھر پارسی زبان سیکھی، پھر یونانی زبان سیکھی، اور پھر حبشی زبان سیکھی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارا دین وہ انوائرمنٹ پر بھی توجہ دیتا ہے، حصول علم پر بھی توجہ دیتا ہے، معیشت کے بہتری پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹس پر توجہ دی، گراؤنڈز کو بہتر اور آباد کیا۔ اس زمانے میں کرکٹ اور ہاکی تو نہیں تھا، لیکن گھوڑا سواری ایک رواج تھا، کشتی کھیلنا ایک رواج تھا، نیزہ بازی ایک رواج تھا، بھاری پتھروں کو اٹھانا ایک رواج تھا۔ حتیٰ کہ مشہور قول ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹیاں وہ بھی گھوڑا سواری جانتی تھی اور گھوڑا سواری کرتی تھی۔ میں نے یہ چند مثالیں اس لیے ذکر کیے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ایک مسجد کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایک جدید ماڈرن ریاست تھی جو دنیا کے ہر ریاست سے زیادہ ایک ویلفیئر اسلامی سوسائٹی اور ایک ویلفیئر اسلامی ریاست تھی۔